بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ذات قسط نمبر 15۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی عمر کے حساب سے ثانیہ ٹھیک رہے گی۔ لڑکے کی ماں خدیجہ کی بات سن کر صباحت جیسے سن ہو گئی۔ دونوں خواتین نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ بیٹیوں سے مشورہ کر لیں اور پھر بتا دیجئے گا۔ ہمیں مایوس مت کیجیے گا، ہمیں آپ کے فون کا انتظار رہے گا۔ ان کے جانے کے بعد صباحت کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ ثانیہ اور تحریم صباحت کے پیچھے پڑ گئیں۔ اماں کیا بات کی لڑکی والوں نے، انہیں آپی پسند تو آ گئی ہے۔ صباحت برتن اٹھاتے ہوئے چڑ کر بولی، جب تینوں بہنیں جوان ہوں تو لوگ رشتہ مانگتے ہوئے چھوٹی بڑی نہیں دیکھتے۔ کیا مطلب؟ ثانیہ اور تحریم ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ تم دونوں بہنیں یہ برتن سمیٹو، صباحت یہ کہہ کر کچن سے باہر جا کر حجاب کو ڈھونڈنے لگیں۔ اس کا دل غم کے بوجھ سے چور چور تھا۔ دعا مانگنے لگی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اے میرے رب، تیرے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ مجھے صحیح راہ دکھا اور درست فیصلہ کرنے کی قوت دے۔ مجھے سرخرو کر دے۔ صباحت نے حجاب سے رشتے کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی جب تک اس کے ذہن نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے بیٹیوں سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات ہوئی تو حجاب صباحت کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ صباحت نے حجاب کی طرف دیکھا جو کسی پری کی مانند خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میری بیٹی تو شہزادی ہے، پتہ نہیں لوگوں کی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت سے ڈرتی تھی میں لڑکی کی عمر کے آگے اس کی خوبصورتی کی اہمیت نہیں رہتی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ حجاب نے ماں کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ صباحت نے حجاب کی طرف دیکھا۔ جو لوگ رشتے کے لیے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری عمر ان کے بیٹے کی عمر سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ثانیہ کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ حجاب نے سر جھکاتے ہوئے پوچھا، تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے فی الحال ان سے کچھ نہیں کہا، البتہ سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ صباحت نے حجاب سے جیسے آنکھیں چرا لیں۔ اماں ٹھیک ہے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے ثانیہ پسند آئی، مجھے یہ بات بری نہیں لگی، لیکن جب تک ثانیہ کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی ہم اس کی شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ حجاب نے کہا۔ صباحت کسی ٹوٹے برتن کی طرح کھنکی۔ میں جن حالات سے دوچار ہوں اس میں اگر ثانیہ کا اچھا رشتہ آتا ہے تو میں قطعاً نہیں سوچوں گی کہ اس کی تعلیم مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ میں ثانیہ کے لیے رشتہ قبول کر رہی ہوں اور یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ تم نے ہمیشہ اپنی ضد کی وجہ سے اچھے رشتے ٹھکرائے، ورنہ پہلے بڑی بہن کی شادی ہونی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم فیصلہ کرنے میں میری مدد کرو۔ حجاب جو سر جھکائے اداس بیٹھی تھی، شکستہ اداس لہجے میں بولی، اماں اگر آپ نے فیصلہ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے تو پھر ہمیں خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ جو آپ بہتر سمجھیں فیصلہ کر لیں۔ حجاب نہ جانے من میں کتنی باتیں چھپائے وہاں سے اٹھ گئی۔
ثانیہ اور تحریم کے لیے یہ خبر کسی بم پھٹنے سے کم نہ تھی۔ حجاب نے انہیں یہ باتیں امی کے فیصلہ سنانے سے پہلے اس لیے بتائیں کہ ثانیہ کا ذہن بن جائے۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد صباحت نے ثانیہ سے بات کی۔ اس نے ثانیہ کے آگے اپنے دکھوں کا تار تار دامن پھیلا دیا۔ ماں کی مجبوریاں سمجھتے ہوئے ثانیہ نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ صباحت نے آگے بڑھ کر ثانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سدا خوش رہو۔ دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ ثانیہ اور تحریم حسب معمول سو گئیں۔ حجاب قالین پر بیٹھی دیوار سے پشت لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دل پر غم کے بادل چھائے تھے، آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی کوئی قریبی دوست ہو جس سے وہ اپنا دکھ بانٹے۔ شاید اس کی کوئی ایسی دوست بھی نہ تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے قدم اضحاد کے کمرے تک لے گئے۔ اس نے اضحاد کے کمرے کے دروازے پر دستک بھی نہ دی۔ وہ کھوئی کھوئی سی دروازے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ اضحاد کو جیسے اس کے آنے کی خبر ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ آپ؟ حجاب نے اداسی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ لان میں جا کر گھاس پر بیٹھ گئی۔ اضحاد بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حجاب نے جیسے اضحاد کی بات ہی نہ سنی۔ وہ ایک دم سے مسکرانے لگی۔ کیا بات ہے؟ آج بہت اداس لگ رہی ہیں۔ اضحاد نے حجاب کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا۔ حجاب نے جیسے اضحاد کی بات ہی نہ سنی۔ وہ ایک دم سے مسکرانے لگی۔ تمہیں معلوم ہے اضحاد، کچھ ہی دن میں ہمارے گھر خوشیوں کے شادیانے بجیں گے۔ اضحاد منہ بسور کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کا رشتہ پکا ہو گیا؟ میرا نہیں، ثانیہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ حجاب نے اضحاد کو چونکا دیا۔ ثانیہ وہ تو آپ سے چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ حجاب نے اضحاد کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو محسوسات کے کسی سمندر میں جیسے غرق ہو گئی ہو۔ دیکھو، کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ ثانیہ اور تحریم کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے میں نے اپنی خوشیاں داؤں پر لگا دی۔ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اماں نے صرف یہی کہا کہ تم نے اپنی ضد سے اچھے اچھے رشتے ٹھکرائے اور اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ تمہاری عمر کا سن کر پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے ارمانوں کا ثانیہ نے بھی نہ سوچا۔ حجاب کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اس کے رخسار بھگو گئے۔ اضحاد نے حجاب کے چہرے کو خفیف سا چھوا۔ تم انسانوں کا یہی پرابلم ہے۔ کیوں؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ سوری، میرا مطلب ہے کہ ہم انسانوں کا یہی پرابلم ہے کہ ہم صرف اپنے ارمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر تم خود کو اماں کی جگہ یا ثانیہ کی جگہ رکھ کے سوچو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور میں جاری ہے۔